जहाँ अब शुरू हुआ है और आगे बढ़ता रहेगा, वो भी फैसिलिटीज़ मैंने देखे हैं, वो भी शानदार थे, वर्ल्ड क्लास थे। और आपका जो रैपिड रिस्पांस सेंटर, जो एक ट्रॉमा सेंटर होता है, जहाँ हमारे यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों में, और साथ साथ सीपैक के भी मंसूबे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन उस गाड़ियों का लोग जो सफ़र करते हैं इन सड़कों पे, तो हम महसूस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारा भी जब भी कोई बड़ा इवेंट होते हैं तो कभी कभार अफसोस के साथ वापसी पे रात देर पे ट्रैवल करते हुए ये ट्रैफिक का जो नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स का नुकसान होता है। और जो मैंने आज यहाँ रैपिड रिस्पांस का इमरजेंसी सेंटर का फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देखा है, जिसका हम चाहते हैं कि NICVD की तर्ज पे हम इसका मॉडल बना के सैटेलाइट सेंटर्स बनाएं, और इंशाल्लाह ताला हमारा लॉन्ग टर्म में वो प्लान होगा कि हम इस रैपिड रिस्पांस का पूरा सर्जरीज के और जो एक्सीडेंट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तकलीफ़ पहुँच सकते हैं, जो आपका ज़िंदगी को ख़तरा में भी डाल सकते हैं, और उनका इलाज भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इससे इंशाल्लाह अगर हम ना सिर्फ गंबट में मगर आगे जाके मुख्तलिफ़ शहरों में ये खोलेंगे, तो इसका बहुत ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। यहाँ से एक रिक्वेस्ट आया कि हम गंबट को मेडिकल सिटी डिक्लेयर किया जाए, मगर मैं समझता हूँ कि CM साहब बिल्कुल सही कह रहा है कि गंबट आज से पाकिस्तान का मेडिकल कैपिटल है, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कोशिशों की वजह से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को जो प्रायोरिटी दिया गया है इलाज का और मुफ्त इलाज का, इसकी वजह से आज से ही गंबट तो मेडिकल कैपिटल है। मैं पूरा पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, मैं पंजाब को चैलेंज करता हूं, पंजाब हुकूमत को, मैं पख्तूनख्वा हुकूमत को चैलेंज करता हूं। एक मेरा गंबट का तहसील है खैरपुर का, आप अपना एक तहसील उठा के दिखा दे, लाहौर का दिखा दे, पेशावर का दिखा दे, जहां मुफ्त उसी तहसील में, उसी हुकूमत का हॉस्पिटल में मुफ्त कैंसर का इलाज हो हुकूमत की तरफ से, मुफ्त लिवर का इलाज हो हुकूमत की तरफ से, मुफ्त किडनी का इलाज हो उसी तहसील में हुकूमत की तरफ से। आप ऐसे हॉस्पिटल्स किसी और सूबा में नहीं देखेंगे, किसी और सूबा में इतना आपका परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे। मैं अभी आप इनका जो लिवर फैसिलिटी है, भट्टी साहब ने मुझसे एक केक कटवाया था वहाँ, बिकॉज उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड तुड़वा दिया था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, अपना फ़ोन पे नज़र नहीं आ रहा, कितने थे भट्टी साहब? 550 लिवर ट्रांसप्लांट का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने तोड़ा था। मगर साथ साथ जो एक बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट था, वो पूरा एक ग्राफ बनाया गया कि गंबट में जो शहरी आते हैं और अपने इलाज करवाते हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ब्रेक डाउन दिया गया कि 52% जो ये ट्रांसप्लांट्स के लिए ही थे ना, या सो 52% इन्हीं 500 का जो ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड आपने तुड़वाया है, तो इनमें से 52% सिंध के हैं। 287 पीपल सिंध से आके अपना ट्रांसप्लांट गंबट से मुफ्त करवा के चले गए हैं। पंजाब का 29% जो 161 पेशेंट्स पंजाब से आके गंबट खैरपुर सिंध आके अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो बलूचिस्तान से 15%, पख्तूनख्वा से 3%, तो 14 पेशेंट्स पख्तूनख्वा से भी आए हैं, और इस्लामाबाद से 7 पेशेंट्स, कश्मीर से 2 पेशेंट्स, जो सिर्फ आपका इन जो ट्रांसप्लांट्स हैं
ان کے لیے آئے ہیں. مگر مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب میں بھی ایک لیور اور کڈنی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں بھی ٹرانسپلانٹس کروائے گئے ہیں, مگر گورنمنٹ نے صرف جو پنجاب کے پیشنٹس کا ٹرانسپلانٹس کروائے ہیں وہ پورا پنجاب کے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سے زیادہ ہے, صرف اب پنجاب کے شہریوں کا. اور ہمارا جو بی بی شہید کا اور قائد عوام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحت علاج عوام کو پہنچانا ہے, مفت پہنچانا ہے, اور کسی شہری کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے, اپنے بڑوں کا زندگی بچانے کے لیے پیسہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا سیاست ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے پورے پاکستان کے لیے کہ پورا پاکستان میں پرائیویٹ تو اپنے ادارے بنتے رہیں گے, مگر حکومت کی طرف سے ایسے ادارے بنے جو عوام کا علاج مفت کروائے, تاکہ کوئی پاکستانی کو یہ رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے. اور اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے بہت انویسٹ کیا اپنا ہاسپٹلز میں, خاص طور پہ جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز ہیں. جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ وسیلہ صحت کا تھا, اور اس وسیلہ صحت کے تھرو ہم نے انشورنس دلوانا تھا جو غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا. تو ان کے لیے یہ وسیلہ صحت کے نام پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ کا ایک کارڈ تھا. میاں صاحب کا حکومت آیا, اس کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا پی ایم ہیلتھ کارڈ, اور اب خان صاحب کا حکومت آیا گیا اور وہی وسیلہ صحت کا کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا اور صحت کا انصاف کا نام دیا گیا ہے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس صحت کا انصاف کارڈ کو اپنا لیں, مگر ہمارا جو موقف ہے کہ جس طریقے سے, اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے, تو جس طریقے سے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا وسیلہ صحت کا کارڈ چلا رہے ہیں یہ غلط چلا رہے ہیں. اس لیے ہم تو یہ کارڈ دے رہے تھے تو غریب ترین لوگوں کے لیے دے رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو صحت کارڈ ہے وہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو ایک سبسڈی ملتا ہے. بٹی صاحب کہہ رہا تھا تقریباً کتنا تھا ان کا کارڈ کے 5-6 لاکھ کا آپ کو سبسڈی ملتا ہے, آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. مگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ملے گا, وہ پرائیویٹ انشورنس کو ملے گا, اور مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا. مطلب بلاول بھٹو زرداری کو اگر وہ صحت کا انصاف کارڈ میں لے لوں تو مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا جتنا غریب ترین آدمی کو ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سندھ کے 3 جو ہمارا میڈیکل پروجیکٹس ہیں, گمبٹ, ایس آئی یو ٹی کو جو سندھ حکومت پیسہ دیتا ہے, اور ہمارا این آئی سی وی ڈی کا جو سٹرکچر ہے, یہ 3 اداروں کی جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے وہ پورا پختونخوا کا صحت کارڈ کا بجٹ کا برابر ہے. آپ اس طریقے سے صحت کا نظام نہیں چلا سکتے ہو. خان صاحب کی جو صحت کارڈ ہے وہ پبلک گورنمنٹ ادارے پہ, حکومت کے ہاسپٹلز پہ, ہیلتھ بجٹ پہ ڈاکہ مار کے اسی پیسہ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو, پرائیویٹ انشورنس کو دلوا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کارڈ کو آپ تبدیل کرتے, وہ پیسہ آپ غریب لوگوں کو دیتے جو افورڈ ہی نہیں کرتا, اور باقی آپ اپنا بجٹ اپنا ہی حکومت کے ہاسپٹلز میں خرچ کرتے ہیں, تو بھٹی صاحب کی طرح یہاں گورنمنٹ میں آپ کا اتنا اچھا ادارہ بن سکتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک بھر میں ایسے ادارے
نہیں بنا سکتے ہیں. صرف آپ کو پرائیورٹی دینا پڑتا ہے صحت کے سیکٹر کو. یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ غریب ہو آپ کا علاج مفت ہوگا اور پیسہ علاج سے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. آپ اپنا وسائل صحیح خرچ کرے, صحیح استعمال کرے, تو پھر جیسے گبر کا ہاسپٹل ورلڈ لیڈنگ ہاسپٹل بن چکا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ لاہور کا بھی ہاسپٹلز ہمارا برابر بنے, پشاور کا ہاسپٹلز بھی ہمارا برابر بنے. صرف اس قسم کی محنت کی ضرورت ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں گمبٹ کے ہمارے ڈاکٹرز ہے, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, آپ نے اور خاص طور پہ obviously ہمارا جو بھٹی صاحب ہے, آپ نے گمبٹ کا نام روشن کیا ہے, آپ نے خیرپور کا نام روشن کیا ہے, آپ نے سندھ کا نام روشن کیا ہے, آپ نے پاکستان کا نام کو روشن کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ ہے, ہم مفت علاج عوام کے گھروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہم گمبٹ کے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں مفت کینسر کی علاج کروا سکتے ہیں, مفت کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے علاج کروا سکتے ہیں, تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب اس قسم کی فیسلٹیز کو ملک کے چار کونے جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ سی ایم سندھ نے ماضی میں بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے, اور بہت ہی ناانصافی ہوتا ہے جہاں تک سی ایم صاحب کا بھی بجٹ ہے, مگر وہ ضرور خیرپور کو ہمیشہ پرائیورٹی دیا جاتا ہے, اور آپ کا جو گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے, جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ہم سب اس پروجیکٹ پہ فخر کرتے ہیں, اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ جو بھی آپ کو فیسلٹیز کی ضرورت ہوگا وہ ہم پورا کریں گے. تھینک یو بھٹی صاحب, تھینک یو.